सर 14 साल पे मुहीत आपका जो एक सफ़र है, इसके लफ्ज़ों में कितनी खूबसूरती है, कैसे तराशे हुए लफ्ज़ हैं और आपकी समातों के रास्ते आपके दिल पे जाके दस्तक देते हैं। तो क्या आपको कुछ मुख्तलिफ लगा यहाँ आने के बाद, जो आपने सोचा था या जो आपकी एक परसेप्शन थी? जब आपको पता चल जाता है कि मेरे पास ये हुनर है, मेरे पास वोकल कार्ड अच्छे हैं, मेरी आवाज़ अच्छी है, आप किसी एक्सपर्ट के पास जाएं, उसे ऑडिशन दें, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके सुनाएं उसे, वो आपको बताएगा कि आप काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विज़डम में एक नए और मुनफरिद इंटरव्यू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आते हैं जिनकी गुफ्तगू से, जिनकी बातों से और जिनके लाइफ एक्सपीरियंसेस से आपको कुछ सीखने को मिले और आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन हो सके। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, वैसे तो ये वाक़तन किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, अल्ताफ़ सोमरो साहब उर्फ़ आरजे सोमी, जिस नाम से आप इनको जानते हैं, जो इनका एक स्क्रीन नेम है वो आरजे सोमी है। इस नाम से इनका यूट्यूब चैनल भी है। ये कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं, कम्युनिकेशन के हवाले से लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। इसके साथ साथ पिछले 14 साल से ये नेशनली एंड इंटरनेशनली वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने मीडिया की फील्ड और बिलखुसूस वॉइस ओवर्स करने का इंतखाब कब, क्यों और कैसे किया, और ख़ास तौर पे ये जो कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग देते हैं उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और किन चीज़ों को अगर सीख लिया जाए तो आप भी अपनी आवाज़ को बेहतर कर सकते हैं। ये सारी बातें आज के इंटरव्यू का हिस्सा रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम आरजे सोमी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया अली भाई, थैंक यू सो वेलकम मच। सर, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर 14 साल पे मुहीत आपका जो एक सफ़र है, बीइंग अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, और इसमें डबिंग भी है, वॉइस ओवर्स भी हैं, तो मुझे सर ये बताइएगा कि आपने कब आइडेंटिफाई किया कि आपने अपनी आवाज़ के ज़रिए काम करना है और अपनी एक शनाख्त बनानी है? शायद मुझे तो आइडेंटिफाई नहीं हुआ था। हाँ, अलबत्ता ये जो खूबसूरत आवाज़ें हैं, ये मुझे बहुत फैसिनेट करती थी। जब मैं इन्हें टेलीविज़न पे और रेडियो पे सुनता था, तो मुझे लगता था कि ये आवाज़ें शायद किसी और दुनिया के लोगों की है। एक तो ये एजलेस होती थी, इनसे एज का पता नहीं चलता था कि ये किस उम्र का बंदा है और ये कहाँ बैठ के बोल रहा होगा। इसके लफ्ज़ों में कितनी खूबसूरती है, कैसे तराशे हुए लफ्ज़ हैं और आपकी समातों के रास्ते आपके दिल पे जाके दस्तक देते हैं। मुझे ये बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते थे, इस किस्म की जितनी भी गुफ्तगू होती थी। तो मैं रेडियो पाकिस्तान और दीगर रेडियो भी सुनता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मैं इन लोगों से मिलूं और देखूं कि ये कहाँ पे इस तरह की आवाज़ें रिकॉर्ड करते हैं और बोलते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्कूल लेवल पे यही शौक़ और यही जो फैंटेसी थी वो मुझे स्पीच और डिबेट के कंपटीशन में लेके आई, और उसके बाद फिर कॉलेज के अंदर आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि जो कम्युनिटी रेडियोज़ होते हैं, जिन्हें हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियोज़ कहते हैं या एफएम रेडियोज़ कहते हैं उर्फ़ आम में, मुझे वहाँ जाने का इत्तेफ़ाक इस तरह से हुआ कि मेरे एक दोस्त ने कहा कि एफएम रेडियो में ऑडिशन चल रहे हैं, तो आप वहाँ पे जाएं। तो मैंने कहा यार रहने देते हैं, क्या करना है जाके। फिर इत्तेफ़ाकन मैंने एक दिन एफएम रेडियो ऑन किया तो कुछ लोग प्रोग्राम्स कर रहे थे। मैंने जब उनको सुना तो मुझे लगा कि मैं इनसे बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ। तो बस वो जो बात थी कि मैं इनसे बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ और इनको दिखाना चाहिए कि इस तरह भी परफॉर्म हो सकता है। मैं ऑडिशन देने चला गया और इवेंचुअली मैं सेलेक्ट हो गया। अब क्या हुआ कि वो पहले ट्रेनिंग होती है और उस ट्रेनिंग का पीरियड जो होता है वो आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब बाकी लोग जो है वो कोई 3 महीने से ऑलरेडी ट्रेनिंग में था, कोई 6-6 महीने से भी ट्रेनिंग में थे, लेकिन उनको अभी तक प्रोग्राम्स नहीं मिले थे, वो ऑन एयर ही नहीं गए थे, अभी तक स्टिल वो ट्रेनिंग में थे। तो मुझे ऑडिशन के बाद ट्रेनिंग में रख लिया गया और मेरा ख्याल है कि 15 दिन नहीं गुजरे होंगे कि मुझे सोलो प्रोग्राम मिल गया। 15 दिन के बाद, 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद, ये अल्लाह ताला की अता थी या फिर मेरे अंदर वो एक लस्ट था या थ्रस्ट था सीखने का। मैं बड़ा पैशनेट था, मैं हर एक
प्रेजेंटर के पास बैठता, उसमें एक ट्रेनिंग का हिस्सा ये होता है कि प्रेजेंटर्स जब प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो आपने उनके पास बैठ के उनको देखना होता है, उनको सुनना होता है बड़े ही पैशन से, और आपने ऑब्जर्व करना होता है कि वो किस तरह से डिलीवर करते हैं, ब्रेक्स किस तरह से लेते हैं, वापस किस तरह से आते हैं, लोगों के मैसेजेस किस तरह से प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं, और कोई भी ऐसी बात नहीं करती जिससे लोग ऑफेंडेड हो जाएं, जो लोगों के मिजाज पर गिरा गुजरे, जिससे लोग अच्छा ना समझे। तो मैंने मुख्तलिफ आरजेस के साथ बैठ के उनको ऑब्ज़र्व किया पूरा दिन और रात में भी, कि एक पूरा एक प्रोजेक्टाइल होता है प्रोग्रामिंग का, मॉर्निंग शो से लेके ड्राइव टाइम, फिर फरमाइशी गीतों के प्रोग्राम, और फिर टॉक शोज़ जो होते थे करंट अफेयर के, फिर गज़ल शब जिसमें लिटरेरी प्रोग्राम और शायरी पढ़ी जाती थी। वो पूरा मैं सारा दिन बैठ के बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ सुनता रहता था। तो फिर उसके बाद जो मेरा प्रोग्राम आया तो कुछ ही दिनों में वो प्रोग्राम वायरल चला गया, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी लिसनरशिप हो गई। फिर जो हमारा नेटवर्क था उन्होंने मुझे नेशनल हुकअप पे प्रोग्राम दे दिया। उन्होंने कहा कि आप प्रोग्राम जो है वो, आपका प्रोग्राम सारे स्टेशंस के ऊपर चलेगा, यानी कराची से लेकर कश्मीर तक जितने भी स्टेशंस थे सब पे नेशनल हुकअप पे वो चलता था। और फिर उसमें ये हुआ कि मेरे पास रिकॉर्ड है अभी तक कि 2 घंटे के प्रोग्राम में मुझे 24,000 मैसेजेस आए 2 घंटे के प्रोग्राम में, और वो फ्री नहीं होते थे, यानी कि ये जैसा आजकल पैकेज होते हैं वो नहीं थे, 8 रुपए का एक मैसेज पड़ता था। तो मेरे पास रिकॉर्ड है कि 2 घंटे के प्रोग्राम के अंदर 24,000 मैसेजेस मुझे मौसूल हुए, और कॉल्स तो लगती नहीं थी क्योंकि वो हर स्टेशन से, हर सिटी से कॉल आ रही होती थी, कॉल तो इत्तेफाकन ही लगती थी, और वो हर स्टेशन के जो मोबाइल फ़ोन है या उसका जो डायलिंग नंबर होता था, जो हॉट नंबर होता था, वो बजता ही रहता था प्रोग्राम में। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जब फिर आप इस फील्ड में आए तो क्या आपको कुछ मुख्तलिफ लगा यहाँ आने के बाद, जो आपने सोचा था या जो आपकी एक परसेप्शन थी मीडिया के बारे में और रेडियो के बारे में, वो कुछ चेंज हुई या वो सेम रही? बिल्कुल चेंज हो गई। सही। ये सिर्फ बोल चाल नहीं है, इसमें आपकी शख्सियत ही बदल जाती है, आपके बात करने का अंदाज जो बदलता है ना, तो सिर्फ आप बातें करना नहीं सीखते, आपकी गुफ्तगू नहीं बदलती, आपकी शख्सियत बदल जाती है। सबसे मुश्किल होता है कि आपने कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं बोलना। अच्छा बोलने के लिए खामोशी इख्तियार करना बड़ा मुश्किल काम है कि आपको कहाँ नहीं बोलना, तो आपकी शख्सियत बिल्कुल बदल जाती है। आप देख लें रेडियो के और टेलीविज़न के जो सीनियर लोग हैं, जो वाकई सीखे हुए हैं और जिनको असातिज़ा ने बड़े अच्छे तरीके से सिखाया, और उनके अंदर सब्र था, उनके अंदर लस्ट था, उनके अंदर लालच था, और उनके अंदर कमिटमेंट थी, वो आपको सारी दुनिया से मुनफरिद नज़र आएंगे। वो बोलेंगे, वो बात करेंगे, लफ्ज़ उनके मुंह से अदा होंगे तो लोग मुड़कर देखते हैं कि हैं ये कौन बोला है। बोलते तो सभी हैं, लेकिन लहजे के अंदर तासीर और दिल के अंदर उतर जाने का हुनर जो आता है वो उन्हीं लोगों के पास आता है। सर, आप क्या समझते हैं कि इसमें प्रैक्टिस का कितना रोल होता है? बीइंग अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, आप जब अपनी आवाज़ को निखारने की कोशिश करते हैं तो इसमें ज़ाहिर है कि अल्फाज तो आपके अच्छे होने चाहिए, लेकिन इसमें प्रैक्टिस, एनवायरनमेंट, इन चीज़ों का कितना रोल है, और जेनेटिकली आपकी जो आवाज़ है उसका कितना रोल है? एग्जैक्टली आपने बड़ी बुनियादी बातें वो कही हैं जिनके ऊपर वॉइस ओवर इंडस्ट्री या सदाकारी की बुनियादें हैं, जिनके ऊपर बेस करती है। मैं अब आपको इसकी एनाटॉमी बताता हूँ। सबसे पहले तो हमारे वोकल कार्ड जिनकी वाइब्रेशन से क्रिएट होती है, जिनके अंदर बेस मिक्स होती है हमारी आवाज़ के अंदर, ये आपको जेनेटिकली इनहेरिट होती है, आपके माँ बाप की तरफ से वो चली आती होती है। आपकी आवाज़ या तो पतली होती है या भारी होती है, उसका जो बेस और ट्रैवल का मिक्सअप होता है ये आपको जेनेटिक से मिलता है। यानी आप जेनेटिक को भी ना कहें, मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला की अता होती है। आपके वोकल कार्ड की स्ट्रेंथ, एनर्जी और आपकी आवाज़ का अच्छा होना, या ब्रॉडकास्टिंग वॉइस हम जैसे टेक्निकली कहते हैं, वो होना अल्लाह ताला की अता है। फिर जब आपको पता चल जाता है कि मेरे पास ये हुनर है, मेरे पास वोकल कार्ड अच्छे हैं, मेरी आवाज़ अच्छी है, मेरी आवाज़ के अंदर एनर्जी और वैरायटी है, फिर आप उस पर प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस करने के लिए जैसे हम सिंगिंग में सीखते हैं कि उसके सुर संगीत कैसे हैं, और जैसे मिड टोन, हाई टोन और लो टोन कौन कौन से हैं, और उन टोन्स के अंदर, उन वोकल जोन के अंदर क्या क्या परफॉर्म करना है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो अ लिटिल बिट मैं डीपर नोट के अंदर बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा लाइट टोन में आता हूँ या कैजुअल टोन में आता हूँ तो आवाज़ बिल्कुल आपको
بدلی ہوئی لگے گی. اس سے بھی تھوڑا سا میں اوپر جاتا ہوں, اس کو کہتے ہیں ہائی ٹون, تو اس میں آواز کی فریکوینسی بالکل چینج ہو جائے گی اور سننے والے کو لگے گا کہ بندہ بھی بدل گیا ہے. سو یہ پہچان ہوتی ہے, یہ نظر نہیں آتی. یس, اس کے 3 مین زون ہوتے ہیں. ہائی نوٹ سب سے اوپر, جس میں فریکوینسی آواز کی پچ زیادہ ہوتی ہے, ایکسائٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد آتی ہے کیجول ٹون, جس کے اندر ہم ڈاکیومنٹریز یا نیوز وغیرہ ریکارڈ کرتے ہیں یا عام گفتگو کرتے ہیں. اس کے بعد ڈیپر نوٹس, جن کے اندر ہم ایموشنز ایڈ کرتے ہیں یا کوئی بہت اچھی بات کہنی ہو, یا جو موویز اور ڈراماز کی ڈبنگ ہوتی ہے موسٹلی, ان میں جو بہت زیادہ ہیوی کیریکٹر ہوتے ہیں ان کو ڈیپر نوٹس میں ڈب کیا جاتا ہے. سر, آپ نے اس فیلڈ کو اپنی مرضی سے چنا یا جب آپ کو بس ادراک ہوا تو پھر آپ نے اس طرف کام شروع کر دیا؟ مجھے لگتا تھا کہ میں شاید بنا ہی اس کام کے لیے ہوں. میری فیلڈ یہی ہے اور میرے پسندیدہ لوگ بھی یہی ہیں. اور اتفاق کی بات ہے کہ جتنے بھی صداکاری سے منسلک لوگ ہیں, یہ کپڑوں سے اور آپ کے باقی چیزوں سے یا آپ کے آرنامنٹ سے یہ کبھی متاثر نہیں ہوتے. ان کے پاس کوئی اچھا بولنے والا ہو تو یہ مڑ کر دیکھتے ہیں اور اس سے یہ متاثر ہوتے ہیں. تو میں نے بہت کچھ چھوڑا ہے, بہت کچھ سیکریفائس کیا ہے. میں بڑا بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا اپنے اسکول میں, کالج میں, ہر جگہ پہ. تو ماں باپ کی جو توقعات ہوتی ہیں خاندان کی کہ یہ کچھ الگ ہی کارنامہ کرے گا, تو ان کے توقعات میں بہرحال میں پورا اس لیے نہیں اترا کہ میں نے بہت ساری چیزیں چھوڑ دیں اور اس فیلڈ کو اپنی مرضی سے سیکریفائسز کر کے میں نے اڈاپٹ کیا. اور اب میں خوش ہوں, اور گھر والے بہرحال خوش ہیں. جب وہ گولڈ میڈل ملے, جب مجھے سرٹیفکیٹس ملے, اور جب پاکستان کے سب سے جو ہائی پروفائل پروگرامس تھے وہ مجھے ملے, میں نے لائیو براڈ کاسٹ کیے وزیر اعظم کا, وزیر اعلیٰ کا, گورنرز کا, فیڈرل کیبنٹ کے اور بڑی بڑی آرگنائزیشنز کے. تو تب ان کو پتہ چلا کہ یہ بھی کوئی کام ہے. اچھا سر, کمیونیکیشن ٹریننگ وہ آپ کروا رہے ہیں کئی برسوں سے. جی سر, اس کا سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اچھی کمیونیکیشن کا یا جو آرٹ آف کمیونیکیشن جب آپ کو آ جاتا ہے تو اس کا امپیکٹ کیا پیدا ہوتا ہے؟ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, میں وہ یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ, جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. اور دلوں کو آپ فتح کیسے کرتے ہیں؟ اپنی زبان سے, اپنے لفظوں سے. ہماری باتیں جو ریکارڈ ہو رہی ہیں کیمرے میں, یہ لوگوں تک تصویر کے ذریعے نہیں پہنچے گی, آواز اور لہجے کے ذریعے پہنچیں گی. اور لہجہ اثر رکھتا ہے, باتیں بھول جاتی ہیں, لہجہ اثر رکھتا ہے. حلم, بردباری, برداشت اور محبت اور مسکراہٹ والے بول جو ہیں دلوں میں گھر کر جاتے ہیں. آپ کسی پہ ظلم کر کے اس سے کام نہیں کروا سکتے. اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ دنیا اب ایموشنل کوالٹی لیول پر کام کر رہی ہے. اب پتہ چلا ہے کہ کسی بھی انسان سے اس کی میکسیمم آؤٹ پٹ ڈنڈے کے ذریعے نہیں لی جا سکتی. آپ اس کے ساتھ اچھی کمیونیکیشن بنا کے رکھیں, اس کے ایموشنل لیول کو سمجھیں, آپ اس سے بہت زیادہ پروڈکٹیو کام لے سکتے ہیں. ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا اسی سیگمنٹ کے اندر, کہ ایک سروے کیا گیا اور ماہرین نے ایک تحقیق کی جس کے نتیجے میں یہ پتہ چلا کہ 90 سے 95% تک جو خوشی ملتی ہے مجھے, آپ کو, کسی بھی انسان کو, وہ کسی کے کہے ہوئے لفظوں سے اور باتوں سے ملتی ہے. بہت خوبصورت. یعنی کہ اسٹریس جو ہے اگر کسی کو ہے تو وہ بھی لفظوں سے ملے اور وہ آپ کو سنے تو اس کی اسٹریس ختم ہو سکتی ہے. ویسے میں نے اس پہ کام کیا ہوا ہے. میں نے یورپ کے کئی اداروں کے ساتھ وائس تھیراپی میں کام کیا ہوا ہے. تو میں, یہ بالکل حقیقت ہے, یہ ایک الگ پورا چیپٹر ہے کہ کچھ آوازیں اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہیں جن کو سننے سے اسٹریس ختم ہوتا ہے, کیونکہ فریکوینسی ہوتی ہے, اور فریکوینسی جسے تھیٹا ہیلنگ بھی آج کل کہتے ہیں, تو آپ کے برین کے ساتھ, آپ کے نیورو سرکٹ کے ساتھ جا کے وہ انٹینگل ہوتی ہے, تو اس سے اسٹریس ریلیز ہوتی ہے. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں کہ 90 سے 95% ہمیں جو خوشی ملتی ہے وہ کہاں سے ملتی ہے؟ کسی کی زبان سے ادا ہونے والے لفظوں سے. اور دوسری طرف جو ہمارے میکسیمم مسائل ہوتے ہیں اور انزائٹی, ڈپریشن اور سٹریس ملتا ہے, وہ بھی کسی کے زبان سے ادا ہونے والے لفظوں سے پہنچتا ہے. صحیح, بالکل ایسے. اتنی کارگر ہے کمیونیکیشن. اگر آپ بزنس گرو کرنا چاہتے ہیں, کاروبار بڑھانا چاہتے ہیں, اپنے ریلیشنز کو بیٹر کرنا چاہتے ہیں, آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے. جتنی اچھی کمیونیکیشن اتنا اچھا کاروبار, اتنا اچھا آپ کے رشتے اور ناطے, اور اتنی اچھی سوسائٹی کے اندر ایک وائب آئے گی.
سر کوئی عام شخص جو اس وقت ہمارا انٹرویو سن رہے ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں اپنی آواز کو بہتر کرنے میں، کچھ ایسے ہوں گے جن کو لگتا ہوگا کہ ان کی آواز بہتر ہے، وہ اس کو نکھارنا چاہتے ہیں، کچھ لوگوں کو شاید مے بی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے، ان کو لگتا ہو کہ ہم اس فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس وقت کسی کو جج نہیں کر رہے، لیکن جو بھی اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے انہیں آپ کی طرف سے کیا ٹپس ہیں، وہ کس طرح پہلے تو آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر اس پہ کام کریں؟ دیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ میں گانا گاؤں، میرا دل چاہتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میری آواز گانے میں بڑی اچھی ہے، بٹ مجھے تب پتہ چلے گا جب کوئی اس کا ایکسپرٹ یا کوئی ماہر کمپوزر یا سنگر میں اس کو سناؤں گا تو وہ مجھے بتائے گا کہ آپ گا سکتے ہیں یا نہیں گا سکتے. ٹھیک ہے، پھر ہو سکتا ہے آواز میری واقعی اچھی ہو، سننے والے کو اچھی لگے، اس کو بھلی لگے، لیکن میں سر پہ نہیں ہوں، میں بے سرا ہوں، میں ٹیکنیکلی ساؤنڈ نہیں ہوں، تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو ٹریننگ میں جانا پڑے گا. آپ کسی ایکسپرٹ کے پاس جائیں، اسے آڈیشن دیں، اپنی آواز ریکارڈ کر کے سنائیں اسے، وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اگر کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو آپ کی کیٹیگریز بتائے گا. بہت ساری کیٹیگریز ہیں، جیسے ڈبنگ ہے، آئی وی آر ہے، نیریشن ہے، یا پھر ڈبنگ ہے، اور ٹی وی کمرشلز ہیں، بہت ساری کیٹیگریز ہیں. وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کس میں کام کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ٹریننگ ہے. ٹریننگ کے بعد آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اور جتنی پریکٹس کریں گے آپ اتنا زیادہ آگے بڑھیں گے، آپ کی آواز میں اتنا زیادہ نکھار آئے گا. 3 اس کی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. جس لینگویج میں آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں یا جس لینگویج میں آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اردو ہے، انگریزی ہے، پنجابی ہے، سرائکی، پشتو، جو کوئی بھی ریجنل لینگویج ہے یا انٹرنیشنل لینگویج ہے، اس میں اس کا نیٹو ایکسنٹ پہ آپ کو گریپ ہونی چاہیے، اور اس کا جو ڈکشن ہے، اس کی ووکیبلری ہے، وہ آپ کے پاس اچھی ہونی چاہیے. سر انٹرنیشنلی جو آپ نے کام کیا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. 4 زبانوں میں آپ ڈبنگ کر رہے ہیں، تو کس طرح کے پروجیکٹس زیادہ ملتے ہیں آپ کو، اور یہ کام کب شروع ہوا، یعنی نیشنل سے انٹرنیشنل کا جو سفر ہے وہ کب طے کیا آپ نے؟ جب یہ آن لائن کام کا اتنا زیادہ ابھی نہیں ہوا تھا ٹرینڈ، تو اس وقت سے ہم ایجنسیز کے ساتھ کام کرتے تھے، ایجنسیز کے ساتھ. اور اس کے علاوہ کچھ بڑی ویب سائٹس تھیں انٹرنیشنل لیول پہ جو کام کرتی ہیں، ان پہ بڑے پروجیکٹس آتے ہیں، بڑی بڑی آرگنائزیشنس کے. تو ہم وہاں پہ اپنے وائس سیمپلز شیئر کرتے ہیں، اور ان کا ایک بجٹ ہوتا ہے کہ اتنے سے، لائک وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ $500 سے $700 کے درمیان ہے، یا $250 سے $400 کے درمیان ہے. وہ پھر جب ہم سیمپل ان کو شیئر کرتے ہیں، ان کو پسند آ جاتا ہے، تو وہ رینک کرتے ہیں کہ آپ کو ہم اتنا پے کر سکتے ہیں آپ کے سیمپل کے اکارڈنگ. اگر وہ اچھا لگتا ہے دونوں پارٹیز کو تو اس پہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، ہم ان کو کام بھیجتے ہیں آن لائن پلیٹ فارمس سے. اور پھر آن لائن جو ایجنسیز ہوتی ہیں جو فزیکلی ایگزسٹ کرتی ہیں، جو انٹرنیشنل پروجیکٹس پہ کام کرتی ہیں، تو وہ بھی ہمیں کام بھیجتی رہتی ہیں. تو جب آپ انٹرنیشنلی ریکگنائز ہو جاتے ہیں تو آواز اور سیمپلز ہی جاتے ہیں، آپ کہیں نہیں موجود ہوتے. ایجنسیز آپ کے سیمپلز آگے ڈسپرس کر رہی ہوتی ہے، اور وہاں سے کام آ رہا ہوتا ہے آپ کو. سر آپ نے جو ہے وہ آپ کی بے شمار اچیومنٹس ہیں اب تک، آپ کے دل کے قریب جو سب سے بڑی اچیومنٹ جو آپ سمجھتے ہیں اب تک کی، وہ کیا ہے؟ ہر ایک کامیابی جو ہوتی ہے وہ پہلے ایک خواب ہوتا ہے، اور دوسری طرف اس کی اگر ہم ورس سائڈ دیکھیں، ورس تو نہیں ہے لیکن ایک انسانی فطرت ہے کہ منزل جب مل جاتی ہے تو وہ اپنی اہمیت کھو دیتی ہے. یعنی ایک چیز جو آپ کے لیے بڑی فینٹیسی ہوتی ہے، بڑا خواب ہوتا ہے، جب وہ آپ حاصل کر لیتے ہیں تو آپ اس سے حال میں مزید کی طرف جاتے ہیں، ڈو سم مور کی طرف جاتے ہیں کہ اس سے کچھ اور زیادہ ہونا چاہیے. تو میری بڑی خواہش تھی کہ میں ریڈیو کا پروگرام کروں، وہ میں نے اٹین کیا، میں نے اچیو کیا. اور پھر اس میں تھا کہ میں ایکسل کروں. جتنے بھی پریزنٹرز ہیں اوور آل ہر طرح کے، وہ ٹاک شوز والے تھے، وہ نیوز والے تھے، وہ لٹریری پروگرامز کے تھے، یا پھر وہ ڈرائیو ٹائمز کے تھے، یا مارننگ شوز کے تھے، تو میں نے سب کو کمپیٹ کر دیا اس میں. تو یہ ایک اچیومنٹ. اور اس کے بعد یہ تھا کہ میں نے وزیر اعظم پاکستان کو لائیو جو ہے ہوسٹ کیا سرکاری پروگرامز کے اندر. تو یہ میرے لیے بڑا ایک اعزاز تھا. سر آنے والے وقت میں کوئی ایسا گول جو آپ نے اپنے لیے سیٹ کیا ہو، یا کوئی ایسا خواب جو اب تک پورا نہ ہوا، وہ کیا ہے؟ خواب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر
بزنس کے اندر اسپیشلی، اور جو آن لائن کام کر رہے ہیں لوگ، جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں اور فری لانسنگ پلیٹفارمس پر کام کر رہے ہیں، میں ان کو کمیونیکیشن سکھا دوں کہ ہاؤ ٹو سیل یور سروسز اینڈ ہاؤ ٹو سیل یور پروڈکٹس. یہ بہت بنیادی چیز ہے. اگر آپ کے اندر بہت اچھی خوبی ہے، بہت اچھا آپ کام کر لیتے ہیں، بہت اچھے آپ سافٹ ویئر ڈیولپر ہیں، آپ بہت اچھے ایپ ڈیولپر ہیں، آپ ایس سی او کا کام جانتے ہیں، آپ بہت ہی آؤٹ کلاس قسم کے وی ایف ایکس ایڈیٹر ہیں، یا پھر آپ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ ویڈیو ایڈیٹر ہیں، لیکن آپ اپنے کام کو شو کیس نہیں کر سکتے، آپ کمیونیکیٹ کر کے سیل نہیں کر سکتے، دنیا کو دکھا نہیں سکتے، تو آپ پیچھے رہ جائیں گے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان سارے لوگوں کو، ان سارے ینگسٹرز کو اور پروفیشنلز کو میں سکھاؤں کہ کیسے آپ اپنے کام کو شو کیس کر سکتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی میں یہ بتا دیں کہ آپ کے لفظ کی کتنی ویلیو ہے جو آپ منہ سے نکالتے ہیں. سر اس کے حوالے سے کوئی آپ ابھی لاہور میں یا کہیں پہ جو ٹریننگز کروا رہے ہیں اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں. کوئی اگر آپ کو جوائن کرنا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ ایگزیکٹلی میری فزیکل کلاسز چلتی رہتی ہیں مختلف آرگنائزیشنس کے ساتھ، ان کے کلابریشنس کے ساتھ. ابھی ہماری ایک کلاس لاہور میں ختم ہوئی ہے، یہاں پہ جوہر ٹاؤن میں وہ چل رہی تھی ایک اسٹوڈیو کے اندر. اور آن لائن وائس کرافٹ اکیڈمی کے نام سے میری ایک اکیڈمی ہے جو آن لائن اور فزیکل کلاسز پرووائڈ کرتی ہے. ریسنٹلی 3 بیچ چل رہے ہیں، ایک ایڈوانس ڈبنگ اینڈ وائس اوور کا، ایک جو بیسک ٹیکنیکس ہوتی ہیں اس پہ، یعنی آپ اس کو بیسک ٹریننگ پروگرام کہہ سکتے ہیں، اور ایک کمیونیکیشن کا بیچ ہمارے پاس آن لائن چل رہا ہے. تو آپ آن لائن جوائن کریں، یقیناً سبھی کے لیے بہت ساری اس میں نئی چیزیں بھی ہوں گی، سیکھنے کے بہت سارے وہاں پہ ٹولز ہیں. سر قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو اور ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ان لوگوں کو دنیا نے یاد رکھا ہوا ہے جنہوں نے زمانے میں آ کے کچھ انوکھا کام کیا، اور انوکھا کام صرف اور صرف ایک کام جو بنیادی اور فطری کام ہے، جو آسمانی کام ہے، جو آفاقی کام ہے، کہ محبتوں کو فروغ دینا. عصر حاضر میں اپنے زمانے کے اندر لوگوں میں محبت بانٹنا اور محبت سے رہنا سکھانا، محبت کے لفظ بانٹنا، یہ بڑا مشکل کام ہے. اور میرا خیال ہے کہ 100 سال کے بعد مجھے اور آپ کو تو دنیا یاد نہ رکھے، لیکن قاسم علی شاہ صاحب ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے، کیونکہ یہ اس زمانے کے اندر ان چند چنیدہ شخصیات کے میں سے ایک ہیں جنہوں نے اس پوری دنیا کے اوپر، میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کے اوپر ایک بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کیا ہے کہ خوش باش، خوشگوار اور محبت سے کیسے جیا جائے، اطمینان سے زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے. اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس کے لیے کاروبار کیے جاتے ہیں، جس کے لیے جابز کی جاتی ہیں، جس کے لیے پڑھا جاتا ہے، جس کے لیے ٹریننگز لی جاتی ہیں. اور آخری ہمارا مطمع نظر کیا ہوتا ہے کہ خوشگوار اور مطمئن زندگی حاصل کرنے کے لیے، اور وہ یہ کام کر رہے ہیں. اور لیڈر وہ ہوتا ہے جو ون مین شو نہیں کرتا. لیڈر کا سب سے بڑا کام، اس کی لیڈرشپ کوالٹی میں ایک ہوتا ہے کہ وہ اپنے جیسے ہزاروں لوگ پیدا کر دیتا ہے. اور میرا خیال ہے قاسم علی شاہ صاحب نے اپنے جیسے لاکھوں لوگ پیدا کر دیے ہیں. بہت خوبصورت صاحب، بہت بہت شکریہ. آج سومی صاحب، آپ نے یقین کریں کہ جب آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سب بھی اس کے جو ہے نا سحر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کی آواز کو اور آپ کو اسی طرح قائم اور دائم رکھے اور اس کی خوبصورتی کو برقرار رکھے. ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. خاص طور پہ جو وائس اوور کی فیلڈ کے بارے میں انہوں نے بات کی، وہ بہت امپورٹنٹ ٹپس تھے، چیزیں تھیں. اور کمیونیکیشن کے حوالے سے جو لوگ ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا. اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.